السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور لائف کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ ہمارے ناولز کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول محرم میرے. ایپیسوڈ نمبر ہے 13، پارٹ ہے 1. رائٹر ہے اس کی ثنایا خان. ایمن رضا بول کے اتنا عادت ہو گئی کہ ابھی بھی منہ سے بہت مشکل سے ثنایا خان نکلا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نور کر پاتی ہے کوئی جادو شہیر پر. جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے اچھے ریویوز بھی دیجیے گا. بھائی دیکھتے ہیں جی، نور کیا کوئی جادو چلتا ہے شہیر پر کہ شہیر جو ہے نا نور کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. محرم میرے، رائٹر ہے ثنایا خان. ایپیسوڈ نمبر ہے 13، پارٹ ہے 1. وہ اکیلے آگے بڑھ کر اس قدر بے حسی کا مظاہرہ کر چکا تھا کہ نور کا دل کیا اندر ہی نہ جائے. وہ پہلی دفعہ وہاں آئی تھی اور وہ بے مروت آدمی اسے دروازے پر ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا. وہ وہیں کھڑی حیرت اور دکھ سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی، مگر شہیر دروازے تک پہنچنے سے پہلے اس گلاب کی پتیوں سے سجی راہداری کے درمیان میں ہی رک گیا. وہیں سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی انور کو گھور کر دیکھا. انور تو اس کے دیکھتے ہی ایکشن میں آ کر جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا، مگر نور وہیں کھڑی رہی. حالانکہ اس کے رکنے اور اپنی طرف بلانے سے کچھ اطمینان ملا تھا، مگر غصہ اپنی جگہ قائم تھا. وہ کچھ دیر وہیں رکا، اس کا انتظار کرتا رہا، اور جب وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تو تعصب سے سر جھٹک کر پاس آیا. چلو. اسے اسٹل دیکھ کر کچھ نرمی سے کہا اور ساتھ ہی انور کو بیگ لے کر واپس آتے دیکھ سامان اندر لے جانے کا اشارہ کیا. ایک موقع نہیں چھوڑتے آپ مجھے نیچا دکھانے کا. بہت گھمنڈ جو ہے آپ کو اپنی دولت کا. مجھے نہیں آنا آپ کے ساتھ. نور خفگی اور غصے سے بولتی آنسوؤں کو روک کر واپس پلٹنے لگی کہ اس نے ایک دم سے بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور اتنی سختی سے کہ اس تصادم سے نور کی دھڑکنیں ڈگمگا گئیں. شہیر کا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹ کر اس کی ہتھیلی تک آیا اور اس کی ہتھیلی تھام کر اوپر اس کی نظروں کے سامنے کی. نور نہ سمجھی سے اسے دیکھتی سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے. یہ میں پہلے بھی کر سکتا تھا، کیونکہ تمہیں کسی بھی طرح چھونے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بس تمہاری مرضی کا خیال تھا اس لیے. وہ کچھ سخت جتاتے انداز میں بولا اور اس کا ہاتھ تھامے مضبوط چال چلتا اسے لیے دروازے کی طرف بڑھا. نور اسے تعصب سے دیکھتی رہی کہ کیسا حق جتاتا انداز تھا اس انسان کا جو بے رخی اور سنگ دلی کے تمام ریکارڈ توڑ چکا تھا. وہ اس کا ہاتھ اسی طرح تھامے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر نور نے ذرا سی کوشش سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور اندر قدم رکھتے ہی دلفریب سجاوٹ نے اس کا سواگت کیا. گھر جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتنا ہی اندر سے بھی. اس پر پوری سجاوٹ نے کشش دوبالا کر دی تھی. لیونگ روم کی چھت، دیواریں، یہاں تک کہ فلور بھی چھوٹی چھوٹی ڈیکوریشن لائٹس اور وائٹ بلون سے سجے خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے. لیونگ روم کی دائیں دیوار جو کہ شیشے کی تھی، جس سے لان کا مکمل منظر واضح تھا، اس کے پردے دونوں سائیڈ میں سمیٹ کر درمیان میں بڑے بڑے لفظوں میں ویلکم ہوم لکھا ہوا تھا. حالانکہ شہیر کی موجودگی میں بس اسے غصہ آتا تھا، مگر اس وقت لبوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ یہ سب اس کے لیے کیا گیا تھا، جبکہ وہ خود اس وقت اپنے ہی گھر کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اپنی ماں کے ذہن پر فخر کر رہا تھا. انہیں پتا تھا شہیر سے ایسی کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ خوش دلی سے نئے گھر میں اپنی بیوی کا استقبال کرے گا. تبھی انہوں نے اپنے تئیں سارا انتظام کر دیا تھا. بڑا سا ڈرائنگ ہال تھا. شیشے کی دیوار کے ٹھیک سامنے 2 فیٹ کا فاصلہ چھوڑ کر صوفے کا سیٹ اپ تھا. اس کے مخالف سمت یعنی ہال کے بائیں حصے میں
ڈائننگ ٹیبل اور اس کے ٹھیک سامنے اوپن کچن کا کاؤنٹر تھا۔ کچن کے مخالف سمت تھا بیڈ روم اور دونوں کے درمیان سے اوپر جاتی سیڑھیاں جس کے ہر اسٹیپ پر گلاس کینڈل کی سجاوٹ تھی، اور اوپر ہی شہیر کا بیڈ روم تھا کیونکہ انور اس کا سامان رکھ کر سیڑھیاں اترتا واپس ان کی طرف آ رہا تھا۔ سامان آپ کے بیڈ روم میں رکھ دیا ہے سر، اس نے آ کر اطلاع دی تو نور کا انداز صحیح ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو، تھوڑا جلدی، شہیر نے ازلی روکھے انداز میں جواب دیا، اور یقیناً انور بھی عادی تھا اس چیز کا، تبھی مسکرا کر دونوں کو بائے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ شہیر نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے۔ وہ منہ سے تو کچھ کہتا ہی نہیں تھا، مجبوراً اس کے اشارے کو ہی سمجھ کر نور کو اس کے پیچھے چلنا پڑا۔ آخری سیڑھی کے بعد چھوٹا سا کوریڈور تھا۔ سیڑھیوں اور کوریڈور دونوں کی ریلنگ شیشے کی تھی جن پر فاصلے فاصلے سے ڈیکوریشن لائٹ جگمگا رہے تھے۔ کوریڈور میں ایک دیوار کے ساتھ صوفہ اور ٹیبل سیٹ تھے جس پر کچھ فائلز پڑی تھیں، شاید وہ یہاں بیٹھ کر کام کرتا تھا۔ روم کے دروازے کے نزدیک ہی موجود کنسول ٹیبل پر گلاب کی پتیاں اور گلاس کینڈل کی سجاوٹ تھی۔ غرض گھر کا کوئی کونا سونا نہیں تھا، مگر اصل سرپرائز تو روم کا دروازہ کھولنے کے بعد ملا تھا۔ اس نے ہینڈل پریس کر کے دھکیلا، 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے ایک سرسری نظر گھمائی اور وہیں کے وہیں اسٹل ہو گیا۔ امید تو اسے تھی کہ جب پورے گھر پر محنت کی ہے تو یقیناً اس کا روم بھی نہیں چھوڑا ہوگا، مگر یہاں تو حد کر دی گئی تھی۔ اس کے بیڈ روم کو ہنی مون سوئٹ سمجھ کر ڈیکور کیا گیا تھا، پوری کی پوری شکل بدل گئی تھی۔ فلور پر سرخ پتیاں بکھری ہوئی تھی اور کچھ فاصلے پر رکھے گلاس کینڈلز روشن تھے۔ بیڈ کے پیچھے کی دیوار پر ہارٹ شیپ لائٹ ہینگنگز لٹک رہے تھے۔ بیڈ پر موجود آف وائٹ چادر پر روز پیٹل سے بڑا سا ہارٹ بنا ہوا تھا، اور اطراف میں کافی فاصلے سے 2 پتیوں سمیت بند گلاب کی لڑیاں نیچے زمین کو چھو رہی تھیں۔ فضا میں خوشبو کی بھرمار تھی۔ جس کو انہوں نے گھر کے ڈیکوریشن کی ذمہ داری دی تھی اس نے اپنے کام سے پورا انصاف کیا تھا، مگر جن کے لیے کی تھی ان دونوں کے لیے صورتحال بہت ہی خطرناک ہو چکی تھی۔ ایک طرف وہ کھولتے دماغ کے اثر سے مٹھیاں بھیجے سرد سپاٹ تاثرات لیے کھڑا ایک کونے کو گھور رہا تھا، تو دوسری طرف نور آنکھیں پوری کھولے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ دل زوروں سے دھک دھک کر رہا تھا اور سانس جیسے آنے جانے سے انکار کر رہی تھی، اور جب شہیر نے اس کی جانب دیکھا تو وہ پتہ نہیں کیوں بوکھلا کر ایک قدم سے لڑکھڑا گئی اور گرنے کے ڈر سے ڈریسنگ مرر کی ٹیبل کے کارنر کو تھام لیا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھا اور گلاس وال سے پردے ہٹا دیے۔ کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ڈیکوریشن لائٹس اور کینڈلز بے اثر ہو گئی۔ نور نے سانس بحال کر کے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ روشنی کے اثر سے دھیان اس سجاوٹ سے ہٹ کر کمرے کی ترتیب پر گیا جہاں ہر چیز قابل ستائش تھی۔ نیچے کی طرح اوپر بھی دیواروں پر آف وائٹ ہی پینٹ تھا، صرف سیلنگ اور پردے ڈارک گرے کلر میں تھے۔ بیڈ کے ٹھیک سامنے کاؤچ تھا، دروازے والی دیوار کے ساتھ قداور ڈریسنگ مرر اور ٹیبل جس پر کرسٹل واس میں تازہ گلاب کی ڈالیاں سجی تھی۔ ڈریسنگ مرر کے بازو دیوار نصف چینجنگ روم اور بیڈ کے مخالف سمت تھا۔ گلاس ڈور جو ٹیرس کی طرف کھلتا تھا اور جہاں سے ٹیرس کا خوبصورت منظر کسی بھی نظر کو جکڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ گلاس ڈور سے کچھ قدم آگے ٹیرس کے آدھے حصے میں مستطیل شکل میں بنا روف ٹاپ پول جس کے شفاف پانی میں لہروں کی ہلکی سی جنبش بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ باقی آدھے حصے میں پرگولا جسے سفید پھولوں کی بیلیں چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ٹیرس اس گھر کا سب سے خوبصورت حصہ تھا۔ وہ مکمل طور پر اس منظر میں محو تھی۔ جب شہیر نے روم کی لائٹس آن کی تو اس نے چونک کر پلکیں جھپکی اور اس کی جانب دیکھا جو اس کے وجود سے یکسر بیگانہ سگریٹ جلا کر
لبوں میں دبائے رسٹ واش نکال رہا تھا۔ نور کے ذہن پر پھر ماحول کی سنگینی کا احساس غالب آیا تو وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے لیے وہاں سے 1 انچ بھی آگے بڑھنا بھی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ سب ان دونوں کے لیے بے معنی ہے، مگر پھر بھی اس فضا نے لمحوں کو معنی خیز بنا کر صورتحال عجیب کر دی تھی، نظر بھی ملانا مشکل کر دیا تھا۔ کیا میں یہاں اپنے لیے کوئی اور روم لے سکتی ہوں؟ اور جب اسے لگا وہ مزید کچھ دیر اس جاسوس خوشبو میں سانس نہیں لے پائے گی تو بیگ کے اسٹیپ کو انگلی میں لپیٹے ہوئے کچھ جھجک کر پوچھا۔ وہ آستین کی فولڈ کھول رہا تھا، رخ ٹیرس کی جانب تھا اور نور بند شیشے پر اس کا دھندلا سا عکس دیکھ سکتی تھی۔ نور کی بات سن کر بھی وہ بالکل نارمل رہا، اس کی بات سے تاثرات میں کوئی فرق پڑتا نظر نہیں آیا۔ شاید وہ اس بات کی امید رکھتا تھا۔ وہ کچھ سیکنڈ اس کے جواب کی منتظر رہی، جبکہ وہ پرسوچ نظروں سے باہر دیکھتا رہا۔ "Are you sure?" بالآخر اس نے نور کی جھنجھلاہٹ کا اثر لے کر منہ کھولنے کی زحمت کی اور اس کی طرف پلٹ کر پوچھا تو نور نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ بنا کچھ بولے سوالیہ نشان چھوڑ کر چینجنگ روم میں چلا گیا اور نور نے غصے سے بند دروازے کو گھورا اور پیر پٹخے۔ سمجھ نہیں آیا کہ اس کے انتظار میں وہاں رکے یا خود ہی باہر چلی جائے۔ اس نے ایک بیزار سی نظر چادر پر ہارٹ شیپ کا حصہ بنے سرخ پتیوں پر ڈالی اور سوچا کہ بنا دل والے انسان کے لیے اتنا بڑا ہارٹ بنانا بھی بے وقوفی ہے۔ تبھی دروازہ واپس کھلا تو گڑبڑا کر فوراً زمین کو دیکھنے لگی۔ چلو، وہ لفظوں کا کنجوس انسان بس ایک لفظ کہتا دروازے کی طرف بڑھا اور ساتھ ہی ایک طرف پڑی اس کی بیگز بھی تھام لی تو نور نے شکر کا سانس لیا اور اسے گھورتی اس کے پیچھے چل دی۔ نیچے والے روم میں آ کر اس کے دل کو سکون ملا۔ بالکل سادہ سا کمرہ تھا، اوپر والے بیڈ روم کے مقابلے کافی چھوٹا، کوئی ڈیکوریشن بھی نہیں تھا، نہ زیادہ سامان تھا، بس بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور کبرڈ۔ مگر اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہ کر بار بار اس سے الجھنے اور فرار کی راہ تلاشنے سے یہاں اطمینان سے رہنا مناسب تھا۔ یہ روم پرفیکٹ ہے، میں یہاں رہ لوں گی اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو۔ وہ روم سے واپس باہر آئی اور اس سے بس فارملی اجازت طلب کی کہ گھر تو اس کا ہی ہے، جس پر شہیر نے فون سے نظریں ہٹا کر ایک پل کو نہایت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نور کو عجیب سا محسوس ہوا، وہ نظریں جھکا گئی، دماغ پر زور دے کر سوچا کہ یہ کیا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ وہ اس کے سوال کو درگزر کیے اپنی بات کہتا دروازے کی جانب بڑھا تو نور بھی کچھ سوچ کر جلدی سے آگے بڑھی۔ کیا میں یہ سب صاف کر دوں؟ اس نے جلد بازی میں پوچھا۔ شہیر نے رک کر اس کی جانب دیکھا اور ایک نظر پورے ہال کو انور سے کہا، ایک فیمیل کیئر ٹیکر کے لیے 1-8 گھنٹے میں کسی کو یہاں بھیج دے گا وہ۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ نور بھی ایک پل کو رک کر پھر اس کے پیچھے بڑھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ منع کر دیجئے انہیں، میں کر لوں گی، نور نے فوراً کہا، اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیاں اترتا پھر روک دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں کیونکہ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا جب کوئی جاتے وقت بار بار راہ روک رہا تھا۔ صرف اس کے لیے نہیں، گھر کے پرماننٹ کاموں کے لیے بھی۔ کسی میل سرونٹ کی موجودگی میں تمہیں انکمفرٹیبل فیل ہوگا، اس لیے۔ وہ کچھ بیزار ہو کر تفصیل سے بولا۔ لیکن کیوں ضرورت ہے فیمیل کی بھی؟ جو بھی کام ہوگا وہ میں خود ہی کر لوں گی، نور نے بے نیازی سے کہتے اسے منع کیا۔ تمہارے لیے سب سے بڑا کام ہے کہ تم فی الحال اسٹڈی پر فوکس کرو، کل سے کالج ہے، اب میں جاؤں؟ وہ جلد بازی میں تھا، گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بولا اور بات ختم کرنی چاہی۔ میں دونوں چیزیں مینج کر سکتی ہوں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
نور نے جتا کر کچھ روکھے انداز میں کہا تو اس نے کوف سے آنکھیں گھمائی کہ جو کرنا ہے کرو، اب میں جاؤں؟ کچھ جھنجھلا کر بولا تو نور کو احساس ہوا کہ وہ شاید جلدی میں ہے اور اس نے سر ہلا دیا۔ اگر کوئی ضرورت پڑے تو کال کر لینا، وہ سکون کی سانس لے کر کہتا باہر نکل گیا۔ نور وہیں رکی رہی جب تک کہ اس کی گاڑی دور جا کر ایک موڑ پر پلٹتے ہوئے اوجھل نہیں ہو گئی۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی جو رائے ہے، آپ لوگوں کا جو یہ شیئرنگ کیئرنگ ہے، یہی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، تو ہماری بھی موٹیویشن کا خیال رکھیں اور اچھے اچھے ریویوز دیں۔ دن سرد سے گزر رہے تھے، آمد زمستان نے راتوں کو خنکی سے بھر دیا تھا اور بارشیں جاتے جاتے اپنی نمی ہواؤں میں چھوڑ گئی تھیں۔ ہواؤں کا رخ بدل گیا تھا، موسم بدل گیا تھا، منظر بدل گئے تھے۔ کچھ نہیں بدلا تو دونوں کے درمیان بس لا تعلقی، وہی خاموشی، وہی بے نیازی، وہی اجنبیت کی کچی دیوار۔ نہیں بدلا تھا تو شہیر کا بیگانہ پن، اس کی بے حسی، اس کی بے اعتنائی، سرد رویہ، مگر نور کا دل بدل گیا تھا۔ اس کے احساس، اس کے جذبات لاکھ کوشش کے باوجود بے قابو ہو کر اپنی منتخب کردہ روش پر چل رہے تھے۔ پتہ نہیں کون سے لمحے میں آ کر وہ ہار گئی تھی۔ شہیر نے تو کبھی کوئی سرا نہیں سونپا تھا، اسے ایک بھی بہانہ نہیں دیا تھا اپنی جانب بڑھنے کا، مگر نہیں، وہ کب اس کی طرف چل پڑی تھی۔ روم الگ کر کے دور ہو جانے کی بجائے اسے پہلے سے زیادہ نزدیک کر چکی تھی خود کے۔ لاکھ کہتی، لاکھ سوچتی کہ اس عارضی تعلق کا کوئی حاصل نہیں، اس کی طرف بڑھنے والی راہ کی کوئی منزل نہیں۔ وہ ویران صحرا ہے جہاں محبت کے پھول کبھی نہیں کھل سکتے، مگر وہیں یہ سب خیال دل کو متاثر کر کے واضح کر دیتے کہ انجام جو بھی ہو، آغاز تو ہو چکا ہے، فرق تو پڑنے لگا ہے، اس کا ہونا نہ ہونا محسوس تو ہونے لگا ہے۔ اس کی بے رخی دل کو بری تو لگتی ہے، اس کے سامنے ہونا نظروں کو سکون تو دیتا ہے، اپنے نام کے آگے اس کا نام انوکھی خوشی تو دیتا ہے۔ وہ انچھوئے اجنبی جذباتوں کی ڈور سے بنتی جا رہی تھی، مگر خود سے بھی اس بات کا اعتراف نہیں کرتی تھی یا تسلیم نہیں کرتی تھی، بلکہ خود کو رٹایا ہوا تھا کہ وہ شخص قابل رحم بھی نہیں، کہاں کہ اس سے محبت کا سوچا جائے۔ مگر محبت کا تعلق کب دماغ سے ہوتا ہے کہ یہ سوچنے سمجھنے کا موقع دے؟ دماغ تو اشاروں پر کام کر رہا تھا۔ شہیر کے تمام اوقات حفظ کر لیے تھے، اس کے جاگنے کا، تیار ہونے کا، آفس جانے کا، واپس آنے کا، سونے کا، ہر وقت ذہن نشین تھا۔ اس کی پسند ناپسند بنا پوچھے بتائے بھی معلوم کر لی تھی۔ بے ارادہ سارا وقت بس اس کے یا اس کے کاموں کے متعلق سوچتی رہتی تھی۔ صبح اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنانا، اس کے روم سے باہر آنے کا انتظار کرنا، اس کے بریک فاسٹ کرنے تک وہیں آس پاس موجود رہنا، ایک ایک ضرورت کا خیال رکھنا، اس کے روم کو ہر وقت ترتیب سے رکھنا، اس کے مانگنے سے پہلے ہر چیز حاضر کر دینا، اس کے گھر سے نکلتے وقت خود باہر کا گیٹ کھولنا اور جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے وہیں کھڑی رہنا۔ اس کے بعد کا جو وقت کالج میں گزرتا، اس میں بھی زیادہ تر خیالات اسی کے حوالے سے چلتے رہتے۔ گھر والوں سے فون پر بات ہوتی تو شہیر کے ذکر پر پہلے کی طرح ناگواری نہیں بلکہ دلچسپی سے ہر بات سنتی۔ کالج سے واپس آ کر پورے دل سے اس کے لیے نئے نئے کوکنگ کے تجربے کرنا اور رات کو اس کے آنے کے وقت کا تعین کر کے باہر نکل کر اس کا انتظار کرنا۔ نور کے لیے یہ محض ایک شیڈیول تھا، ایک عام سا معمول سا، مگر شہیر کو یہ معمولی ہرگز نہیں لگتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا نور کا اپنے اوپر حد سے زیادہ دھیان دینا، حالانکہ دونوں کے درمیان کبھی بات نہیں ہوتی تھی، کبھی اتفاق سے بھی ساتھ بیٹھ کر کچھ لمحے نہ گزرتے تھے۔ ایک گھر میں ہوتے ہوئے ایک بار بھی کبھی ساتھ کھانا تک نہیں کھایا تھا، مگر وہ خود ان اوقات سے گزر چکا تھا
اس لیے اس کے بدلتے رخ کو سمجھتا تھا۔ کئی بار اسے منع کرتا کہ اس کے کام نہ کرے، گھر کے لیے کوئی کیئر ٹیکر رکھنے دے، رات کو اس کا انتظار نہ کیا کرے۔ مگر نور اسے کوئی تیکھا، بے معنی، لاپرواہ سا جواب دے کر جتا دیتی تھی کہ وہ کوئی اسے اہمیت دینے کے لیے نہیں بلکہ بس اپنے شوق کی خاطر یہ سب کرتی ہے۔ اور یہ جواب صرف شہیر کو نہیں بلکہ وہ خود کو بھی دیتی آ رہی تھی۔ اپنا آپ تو اس نے اس دھوکے کی نظر کر دیا تھا، مگر شہیر کے لیے یہ کسی مصیبت سے کم نہیں تھا۔ سخت دل تو سخت دل، بے حس تو بے حس، مگر تھا تو ایک انسان ہی، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے محبت کی طلب نہ ہو۔ چاہے جانے کا احساس دل سے میں سامری سا اثر رکھتا ہے، اس کی لپیٹ میں آنے سے کوئی زہرو نہیں بچ سکتا۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک بات میں ضرور آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ہم لوگ اتنا ٹائم لگاتے ہیں، رائٹر آپ کو نہیں پتا کتنے سارے کام کر کے جو ہے نا یہ نکالتی ہے، ٹائم نکالتی ہے لکھنے کے لیے، میں ویڈیوز بنانے کے لیے۔ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے ایک ایپیسوڈ بنانا، ایک ایپیسوڈ بنانے کے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں۔ آپ لوگ کے لائکس یا آپ لوگ کے ریئیکشن کتنے کم ہوتے ہیں۔ ایپیسوڈ نہیں دو تو ایپیسوڈ دے دو، ایپیسوڈ دے دو۔ آپ لوگ سیریس نہیں ہو، رائٹر کو خیال رکھنا چاہیے، آپ لوگ اپنے ویورز کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسے کتنے ہی کمنٹس آتے ہیں، لیکن اتنے کمنٹس کے بیچ ایک کمنٹ بھی نہیں ہوتا جو رائٹر کو تھوڑی سی موٹیویشن دے دے یا مجھے تھوڑی سی موٹیویشن دے دے۔ 3000 ویوز، 4000 ویوز، 5000 ویوز ویڈیوز پہ ہوتے ہیں اور لائک صرف 30، 40، 50۔ کیوں؟ آپ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے بھی تو کلک کرتے ہو، تو ایک لائک کے لیے بھی کلک کر سکتے ہو۔ آپ لوگ ایپیسوڈ نہیں دو تو لکھتے ہو جی ایپیسوڈ نہیں دی، وہاں آپ رائٹر کے لیے 2 جملے بھی لکھ سکتے ہو۔ یہ ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں، یہ ہماری غذا ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی ایسا کمنٹ پڑھتے ہیں نا تو ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم اس سے بھی اچھی ایپیسوڈ بنائیں۔ میں امید کروں گی اتنی لمبی تقریر کے بعد آپ لوگ ضرور ہمیں سپورٹ کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور ریویوز بھی دیں گے۔ ریویوز ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اچھے ریویوز دیں، آپ کو ایپیسوڈ دیکھ کے ناول کے بارے میں جو بھی احساس پہلا جاگتا ہے آپ وہ ضرور کمنٹ کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری موٹیویشن کا خیال رکھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔